अस्सलाम वालेकुम न्यू वर्ल्ड के दोस्तों, स्टार्ट टू एंड की एपिसोड नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और अज़ाज़ील का सजदे से इनकार। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि न्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए बेल का बटन ऑन कर लें। तो न्यू वर्ल्ड के दोस्तों, जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 2 में बताया था कि अज़ाज़ील कौन था और आसमान तक कैसे पहुंचा था, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर और अज़ाज़ील के सजदे से इनकार पर। दोस्तों, जैसा कि कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का मंजर कुछ इस तरह बयान होता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह बकरा में, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा, क्या हम तेरी इबादत के लिए कम है कि तू ऐसे इंसान को तख्लीक करने वाला है जो दुनिया में फसाद बर्पा करता फिरे। तो हमने फरिश्तों से कहा कि मैं जिस चीज़ का इल्म रखता हूँ उसका तुम इल्म नहीं रखते। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में, इस आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का मंजर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान किया है कि जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का सोचा तो फरिश्तों के साथ साथ अज़ाज़ील भी उस वक्त आसमान पर मौजूद था जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील ने सोचा कि शायद बाकी जन्नात तो अल्लाह पाक ने खैर कर दिए हैं, हो सकता है कि दुनिया में अल्लाह पाक मुझे नायब मुकर्रर करे। दोस्तों, फरिश्तों ने जन्नात का दुनिया में फसाद करने का अमल देखा हुआ था, इसलिए अल्लाह पाक से कहा था कि क्या हम तेरी इबादत के लिए कम है जो तू ऐसे इंसान को तख्लीक करने वाला है जो दुनिया में फसाद बर्पा करे। न्यू वर्ल्ड के दोस्तों, क्या आपको पता है फरिश्तों की तादाद कितनी है? नहीं, तो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि फरिश्तों की तादाद कितनी होगी। कहा जाता है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हर सुबह से लेकर शाम तक सुबह से लेकर शाम तक 40,000 फरिश्ते दुरूद व सलाम पेश करने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर तशरीफ़ लाते हैं, और फिर हर शाम से लेकर सुबह तक पहले 40,000 फरिश्ते वापस चले जाते हैं और नए 40,000 फरिश्ते दुरूद व सलाम पेश करने आते हैं। और कहा जाता है कि जो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने उनके रोज़े अक़दस पर आता है, उस फरिश्ते की ता क़यामत तक दोबारा हाजिर नहीं होती। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें फरिश्तों की तादाद कितनी होगी। इसीलिए फरिश्तों ने कहा था कि क्या हम तेरी इबादत के लिए कम है जो तू इंसान पैदा करने वाला है जो दुनिया में फसाद बर्पा करे। खैर, तो दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जिस चीज़ का इल्म रखता हूँ तुम्हें उस चीज़ का इल्म नहीं है, लिहाजा फरिश्ते खामोश हो गए। तो ये बात जब हो रही थी तो अज़ाज़ील भी सुन रहा था। तो दोस्तों, जैसा कि फिर कुरान मजीद में हुक्म होता है कि हमने आदम को तख्लीक किया और फरिश्तों के सामने पेश कर दिया, और फिर फरिश्तों से कहा कि बताओ अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह
جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس سے زیادہ نہیں پتا۔ تو دوستو وہ علم کیا تھا جو اللہ پاک نے فرشتوں کو عطا نہیں کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا؟ اس کے قبل میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے نہیں پیدا کیا گیا تھا، ان کی تخلیق میں 3 اور چیزیں بھی شامل تھیں۔ جی ہاں دوستو، مٹی، ہوا، پانی اور آگ، ان 4 چیزوں کے مجموعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا۔ تفصیل دینے سے پہلے میں قرآن مجید کی سورہ رحمٰن کی وہ آیت بیان کرنے والا ہوں جس میں اللہ پاک انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلوں سے۔ جی ہاں دوستو، جب ٹھیکر بنائی جاتی ہے تو اسے مٹی اور پانی میں گھوندا جاتا ہے۔ اس کے لیے مٹی کو پانی میں گھوندا جاتا ہے، گارا تیار کرنے کے بعد پھر اسے ہوا میں سکھایا جاتا ہے۔ ہوا میں سکھا دینے کے بعد اسے آگ میں پکا کر تب ٹھیکر بنائی جاتی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق کرنے سے پہلے اللہ پاک نے مٹی کو پانی میں گھوندا، گارا تیار کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کا مجسمہ حضرت آدم علیہ السلام کا تیار کیا۔ مجسمہ تیار کرنے کے بعد ہوا میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ سوکھ گیا تو اسے پکانے کے لیے اللہ پاک نے آگ میں رکھا۔ جب وہ پک گیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ پاک آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لے گئے۔ اب دوستو، ہم نے ایپیسوڈ 1 میں 5 نوروں کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ 5 نور شروع سے لے کر اب تک عرش پر موجود تھے۔ عرش پر موجود ہونے کی وجہ سے فرشتے اور عزازیل انہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ دوستو، وہ ان نوروں کے نام پوچھ رہا تھا اللہ پاک ان سے جو عرش پر موجود تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں جتنا تو نے علم عطا کیا ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد ان 5 نوروں کا علم عطا کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ پڑھا انہیں ان چیزوں کے نام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں فرشتوں کو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور دوسرے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کے ولی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ تیسرے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کی کنیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اور چوتھے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جنت کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن ہیں، اور پانچویں نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سید الشہداء حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے امام حسین ہیں۔ دوستو،
یہاں پہ میں آپ کی نظر میں ایک شعر پیش کرنے والا ہوں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ جی تو دوستو، یہی وہ 5 نور تھے جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، اور ان کا نام جاننے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا، جیسا کہ شان باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کر دو۔ سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے کہ وہ غرور کرنے والا میں سے تھا۔ جی تو دوستو، نام بتانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو جھکنے کا حکم ہو گیا، لہٰذا جبرائیل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے فرشتے اور عزرائیل کو بھی حکم تھا، لہٰذا وہ سب سجدے میں جھک گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا تھا۔ تو بس بھائیو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ عزرائیل نے سجدے سے انکار کیوں کیا تھا اور وہ شیطان کیسے بنا۔ نئی ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اسٹارٹ ٹو اینڈ کے ایپیسوڈ نمبر 4 میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔